The following podcast is taken from a live broadcast on Inspire FM. Any health advice given, whether general, diet, physical or spiritual, is general only and must be verified by your doctor. If you need medical advice, please consult a doctor. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to all the listeners and viewers. I welcome you all to another exciting and educating edition of the Health and Fitness Show. I'm your host Fahad Martin for today's show, and I hope and pray that all of us are fit and healthy by the grace of Almighty Allah. I do pray that we all had a nice and positive week so far and looking forward for a nice, relaxing long weekend. Yes, we have a bank holiday weekend next week or Monday. And we are hoping that it will be nice and relaxing. This program is broadcasting live from the studios of Inspire FM today on 2nd of May 2019 at 6 p.m. And it's casting its positive vibes to all our lovely people in Luton and on the surrounding areas of Luton like Dunstable, Harpenden, Bedford, and some positive waves going all the way reaching up to Milton Keynes areas and the surrounding areas as well. So we the reason I know is because I was driving there on the other day and I can listen to Inspire FM. Other than listening to Inspire FM, you can view our show on via our live Facebook page. All you have to do is go to Facebook and search for Inspire FM Luton and click on the live link and you can view us as well. And if you want to listen back our show as a podcast, you can do so on Spotify, iTunes podcast, and especially under our website at the Health and Fitness Show page. And you can listen live over there as well. If you're listening to this show on Sunday or any other Thursday other than the 2nd of May 2019, that means it's a repeat. Just as we all know, when I started the show, I said that this will be a long weekend like a bank holiday weekend. So it's whenever there's a long weekend, it's always nice because there's always relaxing things happening simultaneously. But when there's a long weekend, we are also preparing ourselves for the blessed month of Ramadan. Alhamdulillah, the Ramadan is starting, and it could be Monday, it could be Tuesday, but it is definitely the next week when the Ramadan is starting. And as we all know, we always prepare ourselves whenever we try to encourage our listeners of how to have a healthy Ramadan. And on that note, I must say the topic for today is all about Ramadan preparation. Yes, you have heard me correctly. We will be talking about Ramadan preparation. As you can see on the Facebook page, I am the only one in the studio, but no, I'm not. I do have guests in the studio and via phone lines as well, alhamdulillah. And as we go along, I will introduce my guest. There will be as the religious scholar in the form of
Professor, but let me introduce the one who is sitting with me in the studio. He is none other than our assistant studio manager, Amirul. Assalamu alaikum, brother. Wa alaikum assalam. It's your first debut as a guest, I presume? Yes, wow. It's my first time on your show. Thank you for having me. Alhamdulillah. Thank you so much for agreeing to come on the show. No, alhamdulillah. I know you needed a little bit of help. That's what I'm here for. So, Brother Amil, as we all know that Ramadan is starting, alhamdulillah, and it will be next week. So, what is your preparation for Ramadan? Oh, okay. Firstly, just like to say thank you for having me. And thank you and say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all your listeners and to all the listeners of Inspire FM. Thank you for listening to this radio station. Mm-hmm. Firstly, it's been a pleasure to be on your show. Thank you for having me. Thank you. How do I prefer Ramadan? Mm-hmm. Start early. and I know that the joking aside, I do try to start a little early. Part of the thing, the reason being is I like coffee. So, as you can imagine, in previous years, I didn't take much heed to my drinking habit, my coffee drinking habit. And what would happen is as soon as I started fasting, I'd get these enormous headaches. It would be then make your first day really tough. Oh, yes. And one of the things which people don't realize, especially when they're preparing their body for Ramadan, is that the water intake is really, really important. Now, people will say that I drink tea, I drink coffee, I do drink soft drinks and cold drinks. So why do I need water? From what I can gather, coffee can dehydrate you. Yes. So can you imagine, I used to have 2-3 cups a day. Ouch. And then suddenly coming into Ramadan, I've already probably have coffee in from that previous evening, still running through my, still draining my body of water, dehydrating me of water. So yeah, I mean, I think, and that really makes your particularly first day exceptionally tough. And the last thing you want to do is make your first day of Ramadan tough. And it can affect your general mood. No, let me put it from my perspective. From my perspective, it affected my general mood, my motivation as well. Because I'm really going through all the I dread to say withdrawal, but all the effects of coffee not being in my system. By the time I've got through half of the day, so that's been, particularly in the past, has been a huge problem. So in your personal experience, how do you cope up in the terms of preparation for Ramadan for your body? For my body, I start early. Like I mentioned before, I know you've mentioned this before, is I start early. So I start early as in time of the day and early in the... No, strangely, because I'm quite fortunate because I work for Inspire FM. Our planning and the processing for Ramadan starts months in advance. Yes. So I'm already in the Ramadan has already started to sink in, right? So I start to reduce my coffee intake by then. So I've probably spent already a month trying to reduce my coffee intake. Now I haven't been very good this year. There have been on 1 or 2 occasions, particularly obviously as we are getting closer to Ramadan and spending a lot of time getting programming sorted and all this stuff sorted for our Ramadan broadcast. I'm thinking to myself, I'm a bit tired. It's been a long day. I might just make myself a cup of coffee, but I make it light. But in terms of your water intake, what do you do with your water intake? So what I've started to do now, I try and drink as much water as I can throughout the day, normally, but also during the evenings, where normally I'll break my fast and drink anyway. So start getting my body used to taking water during the evening.
And do you know one of the quick win which I have learned from years of fasting, plus and this is something which has been shared last week with one of the doctors who were on the show talking about diabetes. He was saying that people often take too much water at the time of sahur or iftar. So when they open the fast, the first thing they do is that they will grab a cold water glass or cold drink, and they just glop it in the whole thing, thinking that it will quench their thirst, and that's what their body needs, which is not the right way doing so, because when you remind us about that, because I know for most people, particularly because it's the summer, we are heading towards the summer. The days are going to get longer. We expect, I know we're in the UK, we expect some hot weather. If we're lucky, inshallah, we'll expect some hot weather. So our immediate minds, as well as anyone else's immediate thought, is right, suhoor, I have to make sure I get plenty of water. So what is the best approach? Drink lots of water with the small sips. Okay. So when I said lots of water with a small sip, people were thinking, hang on a second, how can we drink lots of water with small sips? When the fasting starts, okay, we cannot drink at all. So when we've broke our fast, at the time of iftar, okay, we have few sips of water, and then have a namaz, do a namaz, and then half a glass of water, or 1/4 of a glass of water, and regularly and gradually. Or if you take a half a liter bottle and have sip it through the time between the Maghrib and Isha, and especially in the Tarawih prayers, people do take their water bottles. If they drink that a liter water bottle or half a liter water bottle during that time of Tarawih, with sips after every single rakat, that will definitely help them to hydrate their body, and that water will last longer in their body. Because if you gulp a big glass in, just sometimes people do at the time of sahur, when their sahur is about to finish, people just think boom, 3-4 glasses of water. That, according to the scientific research, and this is kind of been assessed by different doctors as well, and they also emphasize that don't drink too much water at the time of opening or closing the fast, because whatever water you're taking in the gulps, it is necessary, but it will, just like a third law of physics, that anything goes up comes down. So the quicker you push things in, the quicker it comes out. So I also noticed that a lot of people, you're right, I mean, a lot of people when you go to Tarawih have all got water bottles with them, and they're drinking. My initial thoughts are, I mean, you're taking a lot of water that you at a certain time you don't really need. Doesn't that inevitably mean you're going to have to your body's going to get rid of it? Yes, it will, but then it will, what it does firstly is to hydrate your body, and then come out all the excess part. So our body can keep whatever they can keep, and then throw the excess part out. So, but it's still you have to then do a measured drinking exactly water. Okay. And as Islam says, everything should be in moderation, and that is the most key point, moderation, and people don't realize. And at that stage, I do like to involve our listeners as well. So listeners, if you have any questions or queries regarding our show tonight, please do give us a call on 01582 481822. I repeat, 01582 481822. Or you can send your questions via text messages or WhatsApp on 07779 481822. I repeat, 07779 481822. As I said, Brother Amirul will be with us throughout the show in the studio on and off, and hopefully soon joining me on the radio will be Professor Hazavi, Professor Masood Hazavi. He's a religious scholar in Luton, and he will be guiding us in terms of the religious aspects of who can fast and who cannot fast, because one of these things is very, very common, because when we are going through a very hard time, especially health-wise, first thing we like to know is whether we can fast or not,
when we can fast, how can we fast, what are the best things we can do to fast. So these are the things sometimes very, very important in our general life, and sometimes we think that, okay, I'm not feeling well, but yeah, I can still fast. Or some people says that, okay, you are okay or not okay to fast, but hey ho, these are the places where we need the religious guidance and all those things. लेकिन जाहिर सी बात है आपको ये सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में तो बोलता ही रहता हूँ, लेकिन हम ये चीज़ें उर्दू में भी बताएंगे और ये चीज़ अपने मालूम करेंगे अपने हमारे साथ जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर मौजूद हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं, और उनसे आप पूछते हैं कि कौन रोज़ा रख सकता है कि नहीं रख सकता है, और ऐसे सारे मसाइल जो कि रमज़ान से और रोज़े से मुतालिक होते हैं. सो लेट मी वेलकम प्रोफेसर हज़ारवी. अस्सलाम वालेकुम सर. हेलो सर. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. क्या हाल है हज़रत आपके, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फजल है, बहुत करम है. जज़ाकल्लाह हज़रत. आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने बुलाया कि हमारे आगे साथ दें और हमारे इस शो को के ऊपर आपने मौका दिया है. रमजान शरीफ आ रहा है, चलो कोई ना कोई अच्छी बात अगर हमसे हो गई, किसी के कान में पड़ गई, दिल में बैठ गई, हमें भी उसका अजर मिलेगा. जज़ाकल्लाह. एक चीज़ जो लोगों के जहन में हमेशा रहती है कि कौन रोज़ा रख सकता है और कौन रोज़ा नहीं रख सकता. ना आप जो इस्लामी जो नुक्ता नज़र से ज़रा इस बारे में ज़रा रोशनी डालें कि कौन रोज़ा रख सकता है और कौन नहीं रख सकता. जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सबसे पहले तो ये है कि रमजान शरीफ का रोजा हर मुसलमान मर्द के ऊपर, औरत के ऊपर फर्ज है. ठीक है. और उसके बाद यह है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें इजाजत दी गई है, रीजनेबल एक्सक्यूजेस, कि वो रोजा न रखें तो उनको इजाजत है. मिसाल के तौर पर कुरान पाक की सूरह अल बकरा में जब रोजे की फर्जियत का हुक्म दिया गया तो वहां पर दो चीजें, एक सफर की हालत में और एक मर्ज की हालत में. अगर कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है और वो शरई सफर बनता है तो उस सफर के दौरान वो ना रोजा रखे तो उसको इजाजत है, रख ले तो फिर भी ठीक है. लेकिन मरीज अगर ऐसा है कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर या कोई एक हाजिक हकीम उसको ये कहता है कि अगर तुमने रोजा रखा तो तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी या जान जाने का खतरा है या बीमारी बढ़ जाने का खतरा है, तो ऐसी सूरत हाल में वो रोजा न रखें. फिर आगे दो सूरतें हैं. एक ये है कि कोई टेम्परेरी तकलीफ है, टेम्परेरी बीमारी है किसी आदमी को, और वो मिसल बुखार हो गया, कोई तकलीफ हो गई, अब नहीं रोजा रख सकता, वो बाद में रमजान के बाद उतने रोजे कज़ा करेगा. और दूसरी सूरत ये होती है कि एक आदमी बीमारी की उस हालत को पहुंच चुका है कि अब उम्र के हिसाब से वो बहुत ज़ईफ हो चुका है, अब सेहतयाब होने के भी कुछ चांसेस नहीं, या कोई ऐसी क्रिटिकल किस्म की डिजीज है कि जिससे अब डॉक्टर कहते हैं कि इस बंदे का सेहतमंद होना मुमकिन नहीं है. तो ऐसी सूरत हाल में वो फिदिया देगा. जितना एक रोजे जितना सदका फितर होता है एक बंदे का किसी मुल्क में, यहाँ पर एक एस्टिमेटली 5 पाउंड लगाते हैं यूके में, और इतना ही एक रोजे के बदले वो गरीबों को दे फिदिया. इसकी भी कुरान पाक ने इजाजत दी है, तो वो कंपनसेट हो जाएगा उसकी तरफ से. और फिर उसके अलावा वो लेडीज जो प्रेगनेंसी की हालत में हो या बच्चों को दूध पिलाती हो और डॉक्टर ये कहते हो कि रोजा रखने से उनके बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है या उनकी अपनी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, तो वो भी रोजा न रखें. और जिस वक्त अल्लाह ताला सिचुएशन चेंज कर दे और हालात बेहतर हो जाएं और वो सेहतमंद हो, ऐसी सूरत के अंदर वो उतने रोजों की कज़ा कर लें. तो ये सूरतें होती हैं कि जिनके अंदर रोजा ना रखने की भी इजाजत होती है. लेकिन जानबूझकर रोजा ना रखना ये गुनाह कबीरा है, और रोजा रख के बिला उज़र तोड़ देना इससे कफारा लाजिम होता है. और कफारा के 60 रोजे पै दर पै होते हैं जो कि गैर रमजान के अंदर रखे जाते हैं. तो इस तरह ये है कि रमजानुल मुबारक का एक रोजा अगर आदमी जानबूझ कर छोड़ दे तो हदीस मुबारका में आता है कि अगर वो सौमुद दहर भी रख ले, यानी रमजान के अलावा सारा जमाना वो रोजे की हालत में ही रहे,
پھر بھی اس کا ایک روزے کا اجر و ثواب جتنا ہے اتنا وہ پورا نہیں ہو سکتا. اتنی برکت ہے رمضان المبارک کے روزوں کی. جی نا ہزاروی صاحب مجھے ایک بتائیں بات کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ شرعی عذر کے بغیر آپ روزہ نہیں توڑ سکتے یا شرعی عذر کے بغیر آپ روزے نہیں چھوڑ سکتے. اگر کوئی بندہ جس کو جیسے کہ آج کل گرمی کا موسم قریب ہے لیکن اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ, لیکن اگر گرمی کے اندر اس کو جیسے کہ چکر آ کے وہ گر گیا یا اچانک اس کو جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت آ گئی یا کوئی ایسا جیسے کہ بندہ ہے جس کو استما کا اٹیک پڑ گیا تو اس نے انہیلر یوز کر لیا, تو ویسی حالاتوں میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, روزہ خود تو نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر روزہ رکھ کے ایک آدمی, یہ بھی ایسی صورت ہوگی کہ روزہ تو رکھا لیکن وہ مریض بند ہو گیا, بیمار ہو گیا, وہ بندہ بیمار ہو گیا. جب وہ بندہ بیمار ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر وہ روزہ توڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گا. یعنی سخت گرمی میں چکر آ گیا یا ویسے بھی کسی کا اسٹامک میں پرابلم ہو جاتی ہے, تو انسان ہے نا, روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بھی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو فوری ٹریٹمنٹ دیا جائے, یا جسم کے اندر پانی جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے اس کو ایسی خشکی ہو گئی ہے یا اس کو کوئی اور بیماری بھی ہے جو بیماری بڑھ سکتی ہے, ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے. ڈیپینڈ اپان سچویشن کہ وہ کس طرح کی صورتحال ہے. ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں پیاس تو لگتی ہی ہے, بھوک تو لگتی ہی ہے, لیکن اگر اس بیماری پیاس کی یا بھوک کی وجہ سے ایسی صورتحال اختیار کر جائے کہ اس کی لائف تھریٹ بن جائے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو, تو ایسی صورتحال میں وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کریں. اچھا صحیح. اچھا ایک بات اکثر و بیشتر ہمیشہ پوچھتے ہیں لوگ بلڈ دینے کے لیے, جیسے کہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یا ڈاکٹرز نے جو ہے وہ بولا کہ بھائی آپ جا کے بلڈ ٹیسٹ کروا کے لے آئیں یا آپ شوگر ٹیسٹ کر لیں, اپنی شوگر خون نکال کے, خون کا چھوٹا سا نمونہ نکال کے, تو اس پہ بھی لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں کہ آیا میرا روزہ رہے گا نہیں رہے گا, میرا روزہ ٹوٹ جائے گا, اور بعض لوگ اسی چکر میں روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو آپ اسلام کیا اس بارے میں بولتا ہے؟ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا بلڈ دینے سے. یعنی اگر کسی نے بلڈ ٹیسٹ کروایا, بلڈ نکلا, تو بلڈ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ تو اندر کچھ جائے چیز تو پھر ٹوٹتا ہے. اچھا, میں اپنے دوسرے سامعین کو بھی ذرا سے بتا دوں کہ we just asked Professor Hazarvi that if we give blood while we are fasting, will the fasting become null and void? And Professor Hazarvi clearly explained that no, according to the Islamic law, if you give blood in terms of blood test and so forth, or you test your blood for the blood sugar test, it will not nullify your fast. اچھا ہزاروی صاحب, ایک چیز اور لوگ اکثر بیشتر پوچھتے ہیں کہ یار جو ہم جو ہے وہ غلطی سے, بعض اوقات ہوتا ہے انسان بھولے میں کچھ کھا لیتا ہے اور غلطی میں کچھ پی لیتا ہے, اور کئی دفعہ ہوتا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات روزے کی حالت میں اسپیشلی جو بالکل ابتدائی دن ہوتے ہیں, چونکہ کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے, بعض اوقات روزے کی حالت میں ہوئے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, پی لی, کوئی کھا لیا, اگر واقعتاً بھول کے آدمی نے ایسا کر لیا ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جہاں پر خیال آیا وہاں پر ہی چھوڑ دے, جو منہ میں ہے اس کو بے شک کھلی کر دے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ باقی دن کا روزہ رکھے. بھول جانے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک ہوتی ہے یہ بھول, اس کو صاحب کہتے ہیں عربک میں, جس طرح ہم سجدہ صاحب بھی کرتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے خطا. خطا کیا ہوتی ہے کہ بندے اب بھولا تو نہیں ہے, مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے, وضو کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہو یا غسل کر رہے ہو, تو منہ میں جب پانی ڈالتے ہیں احتیاط کی جائے, اتنا یعنی نہ کیا جائے اگر گرا یا مزہ جس کو عربک میں کہتے ہیں, منہ میں پانی ڈال کے جو گر گر کرتے ہیں, اتنا نہ کیا جائے کہ پانی اندر چلا جائے, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس نے کر لیا, منہ میں پانی ڈالا, اندر چلا گیا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, روزے کی حالت میں اگر ایسا وضو کرتے ہوئے, کیونکہ وہ بھولا تو نہیں ہے نا, اس کو پتا تھا میرا روزہ ہے, بھول کے تو نہیں اس نے منہ میں پانی ڈالا, اس کو پتا ہے میرا روزہ ہے, لیکن بے احتیاطی کی ہے, اس میں
جو لوگ سن رہے ہیں وضو کرتے وقت غسل کرتے وقت روزے کی حالت میں منہ میں پانی ڈالنے میں بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ چند ایک اور ضروری چیزیں عام لوگ پوچھتے ہیں, اگر اجازت دیں تو میں 2-3 باتیں عرض کر دوں. جی ضرور ضرور. روزے کی حالت میں جو بلڈ میں انجیکشن لگتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. لیکن جو وینز کے اندر لگتا ہے, اندر رگوں کے اندر لگایا جاتا ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو لوگ انہیلرز یوز کرتے ہیں جی جی سانس کی بیماری کی حالت میں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. اور ناک میں نہیں, انہیلر سے بھی نہیں ٹوٹتا. معذرت چاہتا ہوں ہزاروی صاحب, اصل میں ہمارے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ہم لوگ جو ہے وہ ابھی بس تقریباً 15-20 سیکنڈ کے اندر بریک پہ چلے جائیں گے. تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں ہم, کیونکہ یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ اس ساری چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں پوچھتے ہوئے کہ یار اگر میں پوچھوں گا اور مجھے بول دیا کہ نہیں ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اور وہ ساری کانسیکوینسز جو انسان کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ نہیں پوچھ پاتا. میں ان کے اوپر بھی ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے حضرت, انشاءاللہ بریک کے بعد ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. اوکے, we will be continuing our discussion after the break. Stay tuned. You're listening to an Inspire FM podcast, making available our popular programs from our daily broadcast on Inspire FM. Assalamu alaikum and good evening to all our listeners and viewers. Welcome back to the Health and Fitness Show. I'm your host Fahad Martin for today's evening show, and today we are talking about preparation for Ramadan. Yes, Ramadan preparation. اور آج کا شو ہمارا تھوڑا اسپیشل اس لیے کیونکہ آج ہم نے اپنے شو کو تھوڑا مکس کیا ہے, انگلش اینڈ اردو دونوں listeners or viewers کو support کرنے کے لیے. So today's show is somehow special as well, because we are not just only talking about preparation for Ramadan, we are accommodating our listeners and viewers' request for doing a show in both English and Urdu language simultaneously, alhamdulillah. Now, before we went on break, we were joined by Brother Amirul from Inspire FM studio, giving a layman perspective of how a layman prepare themselves and what are the best things a person's we can do as a layman, as a person who normally observe Ramadan. اور انہوں نے بہت سارے ٹپس اینڈ کوئک ونس بھی بتائے تھے کہ اپنے آپ کو اپنی باڈی کو کس طرح پریپیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا تھا پروفیسر مسعود ہزاروی صاحب نے, اور وہ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے. پروفیسر ہزاروی صاحب ایک ریلیجس اسکالر ہیں الحمدللہ, اور امام ہیں مسجد کے, اور ہم ان سے مزید اس بارے میں جانیں گے کیونکہ انہوں نے بریک سے پہلے بہت ساری باتوں کے بارے میں بتایا تھا ہمیں, اسلام کے مسائل, رمضان کے مسائل کے متعلق, کہ ہم کب روزہ رکھ سکتے ہیں, کب روزہ نہیں رکھ سکتے, کس حالت میں روزہ توڑنا جائز ہوگا اور کیا ضروری ہے. اور جب ہم بریک پہ گئے تھے تو بریک پہ جانے سے پہلے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو مختلف ہیلتھ ریزنس کے وجہ سے ہم روزہ توڑ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا ہمیں الاؤ ہے, تو وہ ساری چیزیں کو ہم جو ہے پروفیسر ہزاروی صاحب سے دوبارہ بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ہم ضرور چیزوں کے بارے میں معلوم کریں گے کہ ہم کھانا پینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اسلام کی روح سے کیا بول رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم مزید معلومات کریں گے ہمارے ریلیجس اسکالر پروفیسر ہزاروی صاحب سے. السلام علیکم حضرت. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت چاہتا ہوں حضرت, اصل میں نے غلطی سے شاید غلط بٹن دبا دیا تھا. اسٹوڈیو میں اکثر بیشتر ہوتا ہے. فرسٹلی ویلکم بیک ٹو دا شو سر. ہمارے جو لسنر جو انہوں نے ابھی بریک کے بعد جوائن کیا ہے, تو اگر آپ برا نہ مانیں تو ان کے لیے ایک تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیں آپ اپنے بارے میں. جی, پروفیسر مسعود اختر ہزاروی, میں ڈائریکٹر ہوں الراج ایجوکیشن کلچر سینٹر کا, اور ریڈیو انسپائر پہ الحمدللہ میرا پچھلے 20 سال سے میں سب سے پرانا پریزنٹر ہوں ریڈیو انسپائر کا, کہ 20 سال سے میرا پروگرام الحمدللہ یہاں چل رہا ہے.
اور اس کے علاوہ جنگ نیوز پیپر کا میں کالمسٹ بھی ہوں. تو بہرحال اس طرح کا ہے. آلیرا ایجوکیشن سینٹر, بیچ ووڈ روڈ, لوٹن, وہاں پر الحمدللہ ہم اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. سارے لوٹن کو پتہ ہے, وہ جانتے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا حضرت, آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ترین اور زیادہ بات بتا رہے تھے ہمیں, اور انفارچونیٹلی اسی وقت بریک کا وقت ہو گیا تھا. نہ کوئی بات نہیں, وہ بھی ضروری تھی نا. وہ ایک طریقہ ہے, میں خود ریڈیو پہ پروگرام کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے سارا. تو اچھا, اس کے لیے ہے کہ چونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں کچھ مسائل ایسے پیش آتے ہیں جو جدید قسم کے ہیں, اور اس وقت ان کو پرابلم ہوتی ہے پوچھنے میں کہ اب کیا کریں. اس کی ایک میں نے چند ایک باتیں, مثلا پہلے میں نے کہا تھا انجیکشن. جی, جو انجیکشن لگوانا ہوتا ہے, جو بلڈ میں انجیکشن لگتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور جو وین کے اندر, رگوں کے اندر انجیکشن لگایا جاتا ہے بلڈ میں, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جو انٹرمسکولر لگایا جائے, یعنی آپ کے بازو کے اوپر گوشت کے اندر لگایا جائے. ہاں جی بالکل. جی. اب اس کے بعد ایک ہے کہ جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے وہ انہیلرز یوز کرتے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے نا. اب اس کے یوز کرنے سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو, مثال کے طور پر کوئی ہے فیور ہو گیا یا اور تکلیفیں, کوئی ڈراپس دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نوز میں آپ نے ڈالنے ہیں. جی جی. یا ناک میں کوئی تکلیف ہو جائے تو جب ناک کے اندر آپ قطرے ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے اسٹامک کے ساتھ ہوتا ہے. جب ناک میں کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں نا, جی, وہ گلے کے ذریعے اسٹامک کو چلی جاتی ہے. اچھا. اس لیے نوز میں قطرے ڈالنے سے وضو ٹوٹ جائے گا, اور سوری کیا اس کا نام ہے, روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اچھا اچھا. یہ چیز جو ہے وہ ایک واقعی ایک ایسی چیزوں میں سے ایک ہے کہ جو لوگ اکثر و بیشتر پوچھتے ہیں, پر ساتھ میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ کی جو دوائی وغیرہ ہیں, جو آئی ڈراپس وغیرہ جو لوگ لیتے ہیں. میں آئی ڈراپ کی طرف آتا ہوں. ایک بات مکس اپ نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے. نوز ڈراپ, ابھی نوز ڈراپس کی بات میں کر رہا ہوں. صحیح. نوز ڈراپس جو ہیں, جی جی, ان سے وضو اپنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. اچھا, لیکن آئی ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اس کی خاص وجہ. آئی ڈراپس کا تعلق ہمارے اسٹامک سے نہیں ہوتا. لیکن نوز جو ہوتی ہے, اس میں کوئی بھی چیز آپ ڈالتے ہیں فوراً آپ کے گلے میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے, اور گلے کے ذریعے وہ نیچے اسٹامک کو جاتی ہے. سمجھائی بات. جی جی. اور آئی ڈراپ سے, یعنی جو فقہاء نے تحقیق کر کے اس کے بعد لکھا, میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں. صحیح صحیح. آئی ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح جو نوز بلیڈنگ ہے, کچھ لوگوں کو نکسیر آتی ہے. جی. ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. اور اس سے پہلے آپ نے پوچھا بھی تھا بلڈ ٹیسٹ, اگر کوئی آدمی بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کانوں کے اندر اگر کوئی ڈراپس ڈالتے ہیں, ایئر ڈراپس, ٹھیک ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. صرف آپ یہ سمجھے کہ ناک میں ڈالا تو ٹوٹے گا, کان میں یا آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اوکے. سو آپ اسی طرح جو ہم پرفیوم یوز کرتے ہیں, جی جی, جمعے کے دن خوشبو لگاتے ہیں, پرفیوم لگاتے ہیں, کوئی ایسی چیز حلال وہ لگاتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح صحیح صحیح. ایک اور بڑی ضروری بات کہ جو کپنگ ہوتی ہے, پچھنے لگوانا, جی جی, کپنگ کرنا, ٹھیک ہے نا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جی, کپنگ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کیسے؟ جب آپ بلڈ دے سکتے ہیں تو کپنگ کی ذکر. بلڈ کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اس میں بلڈ کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے. اچھا. اس میں جی جی, اس میں بلڈ نکلنے کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اور سرنج کے ذریعے جو بلڈ نکالا جاتا ہے اس کی سچویشن نارمل طریقے سے ہے. اور یہ جو کپنگ ہوتی ہے, اس میں کپ لگا کے پورا بلڈ جو ہے نا وہ کھینچ کے نکالا جاتا ہے, اور اس سے
روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی بلڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے آپ کی کپنگ کے اندر اور اس میں بلڈ کی مقدار کم ہوتی ہے. اچھا 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 اچھا. ہاں وہی میں نے بھی سوچا ابھی جب آپ نے بولا, میں نے کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا اللہ اکبر, واہ مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں تو سمجھ رہا تھا کہ دونوں چیزیں ہی الاؤ ہوتی ہیں روزے کی حالت میں. اس کے لیے یہ ہے نا ایک اور بھی چیز ہے کہ صحیح ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2074 2074 ٹھیک ہے جی, ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کفن کرواتا ہے, پچھنے لگاتا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ حدیث ہے باقاعدہ. حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2074 اور اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کفن کرواتا ہے, اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں پچھنے لگوانا, تو جو کفن کرواتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح صحیح. اچھا حضرت ایک چیز اور ہے جو الٹی ہے, کیونکہ اکثر بیشتر جو ہے وہ ہم کھانا کھاتے ہیں, بدہضمی کی وجہ سے بھی الٹی ہو جاتی ہے, بعض اوقات طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بھی الٹی ہو جاتی ہے نا. الٹی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ تو کنفرم ہے, لیکن کیا کس حالت میں الٹی, کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ الٹی کی حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, تو وہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ منہ بھر کے جب قے آتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, منہ بھر کے اگر قے آئے نا جی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی آپ کو خالی متلی ہو رہی ہے تو اس سے نہیں ہوتا؟ نہیں, متلی سے نہیں ہوتا. صحیح صحیح صحیح. کیونکہ یہ ایک عجیب سی بات میں نے سنی تھی, میں نے کہا کہ الٹی سے تو روزہ نارملی ٹوٹ جاتا ہے, تو کہنے لگے نہیں الٹی سے نہیں بھی ٹوٹتا تھا. میں نے کہا اچھا نہیں, وہی میں آپ کہا منہ بھر کے جب قے آتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا ہمارا ایک تو جب رمضان کا موسم رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کھانے پینے کے اندر ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ایک مختلف انداز سے سیٹ ہوا ہوتا ہے, اور ہم لوگ اکثر بیشتر جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کہ بس جیسی روزہ کھولا تو کھانے پہ اس طرح ٹوٹتے ہیں جیسے کہ زندگی میں کھانا کبھی دیکھا نہیں تھا, اور جب روزہ بند کرنے کے وقت ہوتا ہے سحری کے وقت, اس وقت بھی جو ہے وہ ایسا کھانا بھر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ شاید کبھی زندگی میں ملے گا نہیں. تو اس میں میں عرض کروں, اس کے لیے قرآن پاک نے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو. عام حالات کے اندر بھی کھو پیو لیکن حد سے نہ بڑھو. اتنا نہ کھو یا اتنا ضائع بھی نہ کرو, اور اتنا کھو بھی نہ کہ جس سے الٹا صحت کی بجائے بیماری کی طرف بندہ چلا جائے. وہ کسی کا ایک شعر ہے, ایک حکیم صاحب کے ہمارے دوست لاہور میں, انہوں نے اسی حکمت پر کتاب لکھی, تو اس کے ٹائٹل کے اوپر ایک شعر لکھا تھا, وہ دعوت اڑانے میں لطفی کیا, وہ دعوت اڑانے میں لطفی کیا کہ ایک دن غذا اور 10 دن دوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ دعوت اڑانے کا کیا فائدہ, ایک دن غذا کھائیے اور 10 دن چرپائی پہ بیٹھ کر دوا کھاتے رہیں. بہتر یہ نا کتنا کھائیں کہ وہ ہضم ہو جائے تو الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ اس میں تو ہر بندہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے. اوور ایٹنگ جو ہے وہ کئی ایک بیماریوں کا سبب بنتی ہے. الٹا اور پھر یہ ہے کہ مناسب طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب 1/3 آپ کی بھوک رہتی ہو تو آپ چھوڑ دیں, اسی میں صحت ہے. اچھا سنت طریقہ کیا ہے, ہمیں روزہ کس طرح کھولنا چاہیے؟ روزہ نمک کے ساتھ, پانی کے ساتھ, کھجور کے ساتھ آپ افطار کر لیں. اس کے بعد جو بھی کوئی فروٹ ہے وقت حالات کے مطابق کوئی چیز ہے وہ کھا لیں. اس نماز پڑھیں بر وقت, اور دیگر جو جن چیزوں سے منع کیا گیا رکے. اور پھر آخری ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کھانا پینا یہ تو ٹیمپریریلی ہمارے اوپر حرام کیا گیا ہے نا روزے کی حالت میں. جی جی جی. جھوٹ کو, غیبت کو, چغلی کو, گالی گلوچ کو, حرام کھانے کو, بری نظر کو, اس کو تو ہر حال میں حرام قرار دیا گیا ہے نا. تو روزے کی حالت میں ٹیمپریری چیزیں جو حرام کی گئی ان سے بچے, اور 24/7 جن کو حرام کیا گیا ہے فار ایور ان سے نہ باز آئے تو یہ بھی روزے کی اصلیت نہیں رہتی. اس لیے روزے کا اصل مفہوم یہی ہے, ہر حرام سے بچے. اور اس پریکٹس کا مقصد بھی یہ ہے کہ روز رمضان گزر بھی جائے حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ مزاج میں رچ بس جائے, اور کسی کو تقوی اور پرہیزگاری کرے.
اچھا بے شک بے شک. اچھا حضرت میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اکثر بیشتر لوگ کچھ جیسے کہ ینگسٹرز ہیں, اب آپ کا بھی بیٹا ہے ہم بھی ہیں, تو ینگسٹرز اکثر بیشتر کیا کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ کے پھر وہ جم جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ہیوی ویٹ لفٹنگ وغیرہ کرتے ہیں یا بھاگم دوڑی کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں روزہ رکھ کے, اور کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ جاری رکھ سکتے ہیں شریعت کی حدود کے اندر جو ہے, اس میں کوئی اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں یا اصول ہیں ان میں سے کسی کی خلاف ورزی نہ ہو, آپ کر سکتے ہیں. جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن اپنی صحت کو دیکھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ کرتے کرتے آپ روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. اگر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر روزہ افطار کر کے رات کو کر لیں, کوئی ضروری ہے دن کو ہی کرنا. صحیح بات ہے. اچھا اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہے وہ سوئمنگ یا غسل کرتے وقت بھی جو ہے وہ پانی کا دھیان نہیں رکھتے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھائی آپ وضو کرتے وقت بھی پانی کا دھیان رکھیں کہ کہیں غلطی سے آپ کے اندر نہ چلے جائے ورنہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ میں نے بتا دیا نا, وہ میں نے بتایا کہ وضو غسل کرتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے منہ میں پانی ڈالنے میں, اگر اندر چلا گیا تو وضو ٹوٹ جائے. صحیح, اور سوری روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح صحیح. اچھا اور دوسرا جو سیویئر مائیگرینز ہیں, کیونکہ اکثر بیشتر لوگ کو یو کے اندر ہوتا ہے کہ اکثر بیشتر لوگ جو روشنی ہوتی ہے تیز روشنی کی وجہ سے ان کو مائیگرین کک ہو جاتا ہے, یعنی سر میں شدید تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو اگر روزے کی حالت میں یہ تکلیف کا شدت بڑھ جائے تو کیا وہ روزہ توڑ سکتے ہیں, اور اگر نہیں تو وہ کیا کریں؟ میں عرض کرتا ہوں جو بیماری ہے نا, جی بیماری کے حوالے سے ان کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے سے اس کی صحت کتنی بگڑ سکتی ہے. کوئی آدمی بعض اوقات پرسنلی اسیس نہیں بھی کر سکتا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس سے واقعی اس کی صحت بگڑ سکتی ہے, جان جا سکتی ہے, تو وہ احتیاط کریں اور اس میں یہ ہے کہ روزہ توڑ دیں. لیکن اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے روزہ رکھ سکتے ہیں, تو وہ رکھیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا آپ نے جیسے کہ کفارے کا بتایا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے, جیسے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں یا کچھ کینسر کے پیشنٹس ہیں جو کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں پر رکھ نہیں سکتے, تو کفارے کا کیا طریقہ ہے اور کیا اس کا فدیہ دینا ہے اور کس کو دینا ہوتا ہے, کیا دے سکتے ہیں؟ جو فدیہ ہوتا ہے تھوڑی علیحدہ چیز ہے, وہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ اگر مجبوری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے, بیمار ہیں, تکلیف ہے اور وہ آئندہ بھی صحت یاب ہونے کا امکان نہیں, وہ تو فدیہ دے دیں گے جی. اور اگر آئندہ صحت یاب ہو جائے تو وہ اس روزے کے بدلے روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, صحیح. یہ دو بیماری کی دو صورتیں. جو لوگ جان بوجھ کر روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن, ان کے لیے کفارہ ہے کہ 60 روزے پے در پے رکھیں, ان میں گیپ نہ کریں, اور رمضان کے علاوہ. اور پھر اس کے علاوہ اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو 60 مسکین, اگر وہ اس حالت میں ہے کوئی مجبوری ہے یہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائیں. اچھا تو ہمارے ملک میں تو مسکین کا ڈھونڈنا مشکل ہے, تو ہم کیا کریں کہ یہاں کسی جگہ بھی آپ مسکینوں کو کھلا دیں دنیا پوری میں, وہ ہو جائے گا. اچھا صحیح صحیح صحیح. ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر کے پاس ہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا اور جو میڈیکیشن پہلی بات ہے کہ روزے کے بدلے روزے ہی رکھیں گے. یہ تو اگر کوئی ایسا عذر یا ایسی مجبوری ہے کہ وہ روزہ رکھنا اس کے لیے نہیں, اب صحت ایسی ہے ایسی چیز ہے, تو پھر ہی وہ دوسری آپشن یوز کریں گے, ورنہ پہلے ہی آپشن یوز کریں گے. ویسے الحمدللہ ہمارے ملک میں ایک سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو سب سے لمبے ترین روزے بھی یہیں پہ ملتے ہیں اور سب سے چھوٹے ترین روزے بھی یہیں ملتے ہیں الحمدللہ. جی جی جی. اچھا آپ نے جیسے کہ بتایا تھا انجیکشنز کے بارے میں, اسی طریقے سے میڈیکیشنز کے بارے میں جو لوگ جن کا جیسے ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے یا ان کے پانی کا انٹیک زیادہ نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے ان کو چکر وغیرہ آتے ہیں, تو وہ میڈیکیشنز وغیرہ لیتے ہیں, تو کیا ان کی میڈیکیشنز اپنی وجہ سے بھی وہ روزہ اپنا روک سکتے ہیں؟ جی ہاں, میڈیکیشن کے لیے یہی ہے نا کہ اگر وہ میڈیکیشن کے علاوہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہ سکتی تو پھر اس کی یہی صورت ہوگی کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دن میں اتنی دفعہ دوائی لینی ہے, اگر وہ دوائی نہیں لیں گے ان کی صحت کے خراب ہونے کا مزید خطرہ ہے, تو وہ اگر ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے ہر 2 گھنٹے کے بعد یہ میڈیسن لازمی یوز کرنی ہے, تو وہ ان کو کرنا پڑے گا. ظاہر ہے یہ بھی صحت کا معاملہ ہے کہ اس کے بغیر اگر نہیں کرتے تو ان کی صحت بگڑ جاتی ہے, طلب ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اسی طرح جس طرح میں نے کہا ہے اس کے ڈیسیژن ڈاکٹرز لے سکتے ہیں, اسپیشلسٹ
इसकी क्या सूझाव? सही, जज़ाकल्लाह हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बस सिर्फ यही एक गुजारिश है कि कोई एक क्विक मैसेज हमारे तमाम लिसनर्स के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपको इजाज़त देता हूँ। जी जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लिसनर के लिए मेरी तरफ से यही है कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमारी नीयतों को देखता है। जब आदमी नीयत ठीक करके इरादा मजबूत कर ले, अल्लाह से तौफीक मांगे तो वो तौफीक दे देता है। अब रमजान आ रहा है, अपनी विल पावर, डिटर्मिनेशन उसको मजबूत करें और इरादा करने के अल्लाह पाक इस रमजान में मैंने अपने गुनाह माफ करवाने हैं, मैंने नेकियां करनी है, मैंने अपनी जुबान को एहतियात से इस्तेमाल करना है, और आइंदा भी है अल्लाह पाक मैं नेकी पर इस्तिकामत तुझसे मांगता हूँ, तौफीक मांगता हूँ या मांगती हूँ। तो इंशाअल्लाह जब हम पहले ही अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करके इंशाअल्लाह रमजान शरीफ के लिए स्टार्ट होते ही हम कुरान की तिलावत करें, रोजे रखें, नेकी करें, सदका और खैरात दें, अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद भी फरमाएगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी इसका अजर अता फरमाएगा। आमीन सुमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह प्रोफेसर हज़ारवी साहब, मसूद हज़ारवी साहब का, और जज़ाकल्लाह हज़रत कि आपने आया, हमारे सबकी नॉलेज में इजाफा करवाया और हम सबको बहुत ही मुफीद बातें बताई। आपकी भी मेहरबानी कि आपने ये मौका दिया है। चलो कोई नेकी की बात किसी के कान तक पहुंची, दिल में बैठ गई, अमल कर लिया तो अल्लाह हमें भी अजर देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। That was Professor Hazavi, Masood Akhtar Hazavi Sahab. He's one of our regular presenter as well, and a religious scholar in Luton, and definitely the information which he has shared with us, and the reason for me doing this show on a 2-language basis is because to spread the knowledge in both languages, and alhamdulillah we have done enough shows in English to spread that, but sometimes we did get requests from our listeners to use to spread the same knowledge in other languages as well. And definitely, and on that note, I need to rope my guest as well into the studio again. Joining me in the studio is brother Amir. Assalamu alaikum, brother. Wa alaikum salam. Jazakallah for coming back. No problem, inshallah. Now, before earlier we were talking about the how a personal experience can be, especially in the month of Ramadan. Now, one of the common things, and I have seen that Ramadan or not Ramadan, regardless whether you eat or not eat, you always keep yourself a proper tight routine. How can one do that? What, during Ramadan? Yes. Oh, last person to ask is me, I'm afraid. The great thing about Ramadan is about timing, right? Because iftar, we need to make sure we get before iftar, and then also suhoor, right? Because those timings are quite important. And then obviously for most of us who is going to attend, we're going to go attend Taraweeh as well. We can't afford to not have an organize our day. We can't, because if we don't get ourselves organized and be prepared for iftar, we might not take advantage of iftar. If we're not prepared, we might miss Taraweeh. And if we're not careful, we might end up not taking the best time, making the best of the suhoor. So I think because of those fasting, we are told that when soon as iftar starts, we have to break our fast. I think just by that we are a little bit more structured and organized. We know what we're going to do at exactly this time of the day, right? Inshallah. And in a couple of days time, inshallah. Yeah, in a couple of days time. Yeah, inshallah. In few days time, because today's what, Thursday. It is Friday, Saturday and Sunday. Right. It is also quite a very important point is to get yourself organized, making the best of your day. Because one of the things which I have started, and this is something which I thought I'll do today, but unfortunately I didn't manage to awake till late to do the suhoor, and hence I could not able to fast today. But this was one of my practice in the last few months, is that I either fast on Monday or Thursday. That's good, excellent. Yeah, to prepare our mind and body that this is what it's coming, and alhamdulillah.
if we try to take little steps at one time to achieve our targets, alhamdulillah, it can be possible. And one of the other things which one of the other brothers, especially a doctor last week and a week before last, brother Suleiman, and the public health lady was the health and well-being person who was here, emphasizing on smoking, that Ramadan is the best time to give up smoking. We end up quite a bit time throughout the day to stay away from smoking, so why can't we give it up? So if I may share, with your permission, of course, if I may share some of my targets that I had during Ramadan over the last couple of years. Again, this is not I'm no doctor. I'm no scholar of any kind, so this is just simply my experience. A layman's experience. A layman's experience. One of the things I did each Ramadan is trying to give up something that could affect my health. So that will make your health better. If I give it up, it will make my health better. Not affect your health. It will make your health better. No, not just health better, but it's just a good step to take. Because if I'm getting older, we're all getting older, and one of them is to reduce my sugar intake. We all add sugar. I used to add a lot of sugar to things, coffee, for example, cereal. So each year I stopped reduce my sugar intake. Now I don't take sugar in anything. So what's your positive message for this year? For this year, small steps, inshallah. Take small steps and then keep it going. Small steps in terms of walking. No. Small steps is in terms of the practice that you do for in terms of ibadah. Small steps that you can take into improving your eating habits and healthy habits. Do small steps, because small steps you'll be able to continue after Ramadan. Like one simple example is recite the Quran. Don't have to do it. Sit for an hour, recite it. Just do 5-10 minutes here and there, inshallah, and then you can easily continue after Ramadan. That's the only advice I can give, I guess. Perfect. Thank you so much, brother. Thank you so much for joining us, and thank you so much for filling up on the last second. No problem. And thank you so much for arranging the guest for me as well. No, you're welcome. You're welcome. No, Jazakallah. Thank you. And that's all for this week, guys. Inshallah, we will meet again next week, and it will be Ramadan, in the month of Ramadan, and definitely, unfortunately, first week of every single month, we normally do a show with Brother Leo, but unfortunately due to his schedule he could not make it today. But yeah, next week, alhamdulillah, we will be talking about pregnancy and pregnancy in Ramadan, and it follows throughout the month of Ramadan with different routine and topics. But until next week, I'm your host Fahad Batting, saying Assalamu alaikum. Thank you for listening to our podcast. Why not tune in to our live stream at inspirefm.org and follow and subscribe to our social media platforms at InspireFM Luton.